سفلی علوم میں وہ تھوڑا بہت کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے قبیلے والے اس سے متاثر ہونا شروع ہو گئے کیونکہ اس کی کہی ہوئی اکثر باتیں درست ثابت ہوتی۔ ضعیف العقیدہ لوگ اس کے قریب ہوتے چلے گئے۔ وہ اپنے پاس آنے والوں کو ان کے جب حالات بتلاتا تو وہ لوگ حیران رہ جاتے۔ یہ سب تو ٹھیک تھا، لیکن اسود انسی اس موقع کی تلاش میں تھا کہ جب اس کی باتوں سے لوگ انکار نہ کر سکے، یعنی وہ انہیں حد درجہ متاثر کر لینا چاہتا تھا۔ دراصل سفلی علوم صدیوں سے سادہ لو انسانوں کو متاثر کرنے کے لیے چالاک اور شاطر قسم کے لوگ استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ صدیوں پہلے بھی لوگوں نے اپنی یکسوئی اور کامل ریاضت سے اس میں ایسی طاقتیں حاصل کرنا شروع کر دی تھیں کہ جو انہیں عام لوگوں کو متاثر کرنے کے کام آتی تھیں، مگر ان کا مقابلہ کسی بھی طرح انبیاء اکرام یا اولیاء اکرام کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ ان علوم کا سب سے زیادہ اثر مصر کے علاوہ خطہ یونان اور ہندوستان میں تھا۔ یہیں سے کوئی ایک شخص ان علوم کی شدیدہ حاصل کر کے اپنے علاقوں میں غیر معمولی شخصیت بن جاتا تھا۔ یہی کچھ اسود انسی نے بھی کیا۔ اسے بھی کچھ علم کہیں سے حاصل ہو گیا تھا، جس کے بل بوتے پر اس نے پہلے تو اپنے قبیلہ کے عوام کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں اس نے سنا کہ خطہ حجاز مقدس میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اب اس کو ایک نئی ترکیب سوجی۔ اس نے سوچا کہ اس طرح مجھے مزید حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ چونکہ وہ ایک ماہر مخفی علوم تھا، اس لیے اس نے ایک عرصہ سے لوگوں کو خود سے خوفزدہ کر رکھا تھا۔ لوگوں میں یہ بات بھی عام تھی کہ وہ جو کہہ دے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس سے اپنے حالات دریافت کرنے کے لیے آتے۔ ایک طرح سے اس کے قبیلہ کا ایک خاص طبقہ اس کا پہلے ہی سے عقیدت مند تھا۔ اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ سب سے پہلے اپنے قبیلہ والوں کو گھر میں دعوت دے کر کیا تھا، تو اس نے بھی یہ کچھ کرنے کا پروگرام بنایا۔ اسود انسی نے بہت سوچ بچار کے بعد اپنے قبیلہ کے سربر آوردہ لوگوں کو اپنے گھر کھانے کی دعوت پر بلایا۔ جب تمام لوگ پہنچ گئے تو اس نے ایک مختصر سے خطاب کے دوران انہیں یہ بتایا کہ خدا نے اس کو نبی مقرر کیا ہے، جیسا کہ مکہ میں بھی ایک نبی ہوا ہے۔ لوگ حیران ہوئے کہ ابھی کچھ دن پہلے تو یہ خود بھی مسلمان تھا۔ جب ان میں سے کسی نے اسے یہ کہا کہ بھلے آدمی تم بھی تو مسلمان تھے، تو اس شاطر آدمی نے یہ کہہ کر ان لوگوں کو مطمئن کر دیا کہ تم لوگ نہیں جانتے مکہ والے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا نبوت میری طرف منتقل کر دی گئی ہے۔ اس نے انہیں یہ بھی کہا کہ یہ بہت اعلیٰ اور عرفہ باتیں ہیں، بھلا تم لوگوں کو کیسے ان کا ادراک ہو سکتا ہے۔ ہنس قبیلہ ایک پسماندہ سا قبیلہ تھا اور ذرا دب کر ہی یمن میں رہتا تھا۔ اس قبیلہ کے بڑے لوگوں نے جب یہ سنا کہ ان کے قبیلہ میں ایک نبی آ گیا ہے تو انہوں نے بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ ان میں سے کسی عقل مند بندے نے اسود سے کہا کہ جناب عالی، ہم تو مطمئن ہو گئے ہیں، مگر جب ہم سے لوگ آپ کی نبوت کی سچائی کے بارے میں دریافت کریں گے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ لوگ تو نبی کے معجزات سن کر یا دیکھ کر ہی ایمان لاتے ہیں۔ اسود ایک شاطر انسان تھا، اس نے یہ سب کچھ تو پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ بس اتنی سی بات، میں تمہیں اس قدر معجزات دکھاؤں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اب میری برات ہے کہ تم لوگ کسی سے کیا کہتے ہو۔ اس نے جب یہ کہا تو وہاں موجود لوگ اصرار کرنے لگے کہ جناب ہمیں تو معجزات کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، ہم نے بس ایسے ہی بات کر دی تھی۔ اسود انسی بھلا اس موقع سے فائدہ کیوں نہ اٹھاتا؟ اس نے تو مہینوں بلکہ سالوں تک رات دن ایک کر کے ایک گدھا اسی دن کے لیے پال کر تیار کیا ہوا تھا۔ پھر وہ کیوں نہ انہیں اپنا معجزہ دکھاتا؟ اس نے ان میں سے ایک آدمی کو کہا کہ ذرا سین میں بندھے ہوئے گدھے کو تو پکڑ لاؤ۔ اس زمانے میں گدھا ایک طرح سے ہر گھر کی ضرورت تھا اور سواری یا بار برداری کے کام آتا تھا۔ چنانچہ کسی کو بھی شک نہ گزرا۔ اس نے ان سب کی موجودگی میں ہی اس گدھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بھائیو، بھلا تم لوگ اس پر اپنا حکم چلا سکتے ہو؟ ان لوگوں نے بڑی بے بسی کے ساتھ کہا کہ نہیں۔ اس نے پھر کہا کہ اسے تم میں سے کوئی شخص کچھ کہہ کر تو دیکھے۔ مگر بھلا اس گدھے پر کیا اثر ہونا تھا؟ جب سب لوگ اس گدھے کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گئے تو اس نے گدھے کو حکم دیا کہ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جا۔ وہ تو ایک سدایا ہوا گدھا تھا، فوراً سجدہ ریز ہو گیا۔ لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبائے حیران کن واقعہ دیکھ رہے تھے۔ اسود اس دوران اپنی بڑائی بیان کرتا رہا۔ آخر اس نے ان لوگوں سے کہا کہ اب اگر تم لوگ کہو تو میں اس کو اٹھنے کا حکم دوں، کیونکہ جب تک میں نہیں کہوں گا یہ نہیں اٹھے گا۔ سب لوگوں نے بجک زبان کہا کہ ہاں اس کو حکم دے۔ اسود انسی نے اسے کہا اے گدھے اب اٹھ جا، تو وہ گدھا فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔
یہ ان سادہ لو لوگوں کے لیے ایک محیر العقول واقعہ تھا۔ ابھی ان کی حیرانگی اپنے عروج پر تھی کہ اچانک اسود نے اس گدھے کو حکم دیا، اے گدھے، تجھے حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو جا۔ وہ گدھا تو ایک گدھا ہی تھا اور پھر تربیت یافتہ بھی، وہ اسی وقت اپنی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ یہ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ اس کے قبیلے کے تمام لوگ ہی حیران ہو گئے۔ ہر شخص ششدر تھا کہ جب یہ شخص ایک گدھے جیسے جانور پر حکم چلا سکتا ہے تو پھر یہ ہمارے ساتھ کیا نہیں کرے گا۔ کھانا تو وہ پہلے ہی کھا چکے تھے، اب انہیں وہاں سے نکلنے کی جلدی ہو گئی۔ وہ سب یہ سوچنے لگے کہ کسی طرح باہر جا کر لوگوں سے ان معجزات کی بات چیت کریں۔ ان کے جذبات سے اسود انسی بھی آگاہ تھا، مگر وہ چونکہ ایک منصوبہ ساز شخص تھا، اس لیے لوگوں کو اس نے اپنی باتوں میں الجھائے رکھا اور ان کی بے چینی کو بڑھاتا رہا۔ اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم میرے قریبی ہو، اب یہ تمہارا فرض ہے کہ اپنے قبیلے اور دوسرے قبیلوں کو تم مطمئن کرو۔ ہاں، اگر کوئی شخص تمہیں مجھ سے ملوانے کا کہے تو تم بے دھڑک اسے میرے پاس لے آنا، میں اسے خود ہی مطمئن کر لوں گا۔ مگر تم لوگ میرے معجزات کو عام لوگوں تک ضرور پہنچاؤ تاکہ لوگوں کی نجات کا موقع ان لوگوں کو حاصل ہو سکے۔ یہی تو وہ چاہتے تھے۔ کافی دیر سے تو اس گھر سے باہر نکلنے کے لیے بے تاب تھے، مگر موقع نہیں مل رہا تھا۔ اب جب کہ اسود نے خود ہی کہہ دیا تو ان کی جیسے عید ہو گئی۔ ان لوگوں کو متاثر کرنے کے بعد اب اس نے اپنے چند اعتماد والے دوستوں کو اپنے گھر بلایا اور ان سے کہا، تم لوگ یہاں ہمہ وقت موجود رہا کرو اور کسی بھی شخص کو مجھ سے ملنے نہ دیا کرو۔ کوئی بھی شخص اگر مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو تم کہہ دینا کہ میں عبادت میں مصروف ہوں۔ اس عرصہ میں اس نے یہ کوششیں کر دیں کہ کسی طرح وہ قرآن کریم جیسی چند آیات وضع کرے تاکہ ان لوگوں سے کہہ سکے کہ اس پر وحی نازل ہوئی ہے۔ اسود انسی نے اسلام بھی اس لیے قبول کیا تھا کہ وہ قرآن کی آیات یاد کرے اور ان جیسی آیات خود بنا کر یہ شوشہ چھوڑے کہ اس پر نزول وحی ہوتی ہے۔ اس کو یہ بھی الزام تھا کہ چونکہ اس کی زبان بھی عربی ہے لہذا وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ قرآن سے ملتی جلتی آیات بنا لے گا۔ اس نے یہی کیا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یمن کا علاقہ مدینہ طیبہ سے خاصا دور تھا اور پھر یہ بات بھی تھی کہ جہاں حفاظ ابھی تک پہنچے نہ تھے، چنانچہ وہاں کے سادہ لوگ اس کے چکر میں آ گئے اور یہی سمجھنے لگے کہ واقعی اس پر وحی نازل ہوئی ہے۔ اس کا قبیلہ آنس دراصل یمن کے ایک بڑے قبیلے مزہج کی ایک ذیلی شاخ تھا، مگر ہوا یوں کہ مزہج کی تمام شاخوں نے ہی اس کی کھلے دل سے حمایت کر دی اور یوں اس کو اچھی خاصی افرادی قوت حاصل ہو گئی۔ یمن میں سرکاری طور پر اسلام رائج ہو چکا تھا کیونکہ حاکم یمن یعنی بازان نے ایران کے عملداری سے الگ ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ بازان بذات خود مدینہ طیبہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا، مگر کچھ ہی عرصہ کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے سمیت 11 افراد کو یمن کا علاقہ دے دیا گیا۔ صنعاء کے علاقہ کی حکومت تو بازان کے بیٹے کے حوالے کی گئی۔ نجران پر عامر بن حزم، نجران اور زبیر کے درمیانی علاقہ پر خالد بن سعید، ہمدان پر عامر بن شار، مارب پر ابو موسیٰ، مراد پر فروہ بن مسیق، جند پر یعلا بن ابو حالہ۔ یہ وہ دور تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز رہنے لگی، چنانچہ ان علاقوں کے انتظام و انتظام کی طرف پوری توجہ نہ دی جا سکتی تھی۔ دوسری یہ بات بھی بڑی عام تھی کہ جو لوگ دوسرے علاقوں سے مدینہ طیبہ آتے تھے وہ مدینہ میں جب صحابہ کرام کا پریشانی کے مارے برا حال دیکھتے تو اپنے علاقوں میں جا کر بتلا دے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اب 2-4 دن کے ہی مہمان ہیں۔ چنانچہ ان خبروں نے بھی اسود انسی کو اچھا خاصا شیل کر دیا۔ اسے یہ تو بخوبی علم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس طرف دھیان آئے گا تو پھر اس کی خیر نہیں، اس لیے وہ کم سے کم وقت میں اپنی طاقت کو مستحکم کر لینا چاہتا تھا۔ اسود انسی کے خیال کے مطابق اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اس کو ابھی تک یہ اطلاع بھی نہیں موصول ہوئی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے ہیں یا نہیں، یا یہ کہ کیا آپ نے پردہ فرما لیا ہے۔ اس نے اپنے دیرینہ خواب کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیا اور اپنی قبیلہ میں سے تجربہ کار آدمیوں کو جمع کر کے انہیں ایک فوج تیار کرنے کا حکم دیا۔ بہت ہی جلد ان کے پاس ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی۔ اسود انسی نے سب سے پہلے تو نجران اور اس کی ملکہ ریاستوں کو فتح کیا اور یوں بہت ہی کم عرصہ میں حضرت عمر بن حزم اور خالد بن سعید کی حکومتوں کو ختم کر کے اپنے بندے مقرر کر دیے۔ مسلمان حاکم تو یہاں حکومت کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ ان کی ذمہ تو دین سکھانا تھا، چنانچہ کسی بھی جگہ جنگ نہ ہو سکی۔ اسود انسی کی یہ بڑی خوش قسمتی کہی جا سکتی ہے کہ اسے اپنی فوج کا سپہ سالار قیس بن عبد یغوث
جیسا شخص ملا یہ اس کا قابل اعتماد وزیر بھی تھا اور جنگ و جدل کا بھی اس کو وسیع تجربہ تھا۔ مراد کے علاقہ پر حضرت فضدہ بن مسیح کی حکومت تھی، مگر چونکہ وہ علاقہ قیس کا تھا چنانچہ وہاں کے لوگوں نے بلا تاخیر قیس کا ساتھ دیا اور جو وہاں سے بھی مسلمانوں کو الگ ہونا پڑا۔ صنعاء چونکہ یمن کا مرکزی شہر خیال کیا جاتا تھا، اسی لیے اب اسود انسی نے قیس کو حکم دیا کہ اب صنعاء کا رخ کرے۔ صنعاء میں باقاعدہ فوج موجود تھی اور یہاں پر بازان کا بیٹا شہر حاکم تھا۔ صنعاء میں بڑی خونریز جنگ ہوئی، دونوں طرف سے بہادری کے جوہر دکھائے، مگر اسود انسی کے ساتھی تو جنونی تھے۔ انہوں نے صنعاء کی فوج کو بری طرح شکست سے دوچار کیا اور صنعاء پر قبضہ کر لیا۔ حاکم صنعاء شہر بن بازان دلیری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔